بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے قرآنی آیات یا ادعیہ پڑھ کر براہ راست جسم پر پھونکنا یہ درست طریقہ ہے، یا ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرنا یہ درست ہے؟ اور جو پھونکتے ہیں تو صرف ہوا پھونکنا زیادہ صحیح ہے یا پھر تھوک کے ساتھ پھونکنا زیادہ درست ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ قرآنی آیات یا ادعیہ پڑھ کر بیمار پر یا اپنے آپ پر براہ راست پھونکنا یا ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرنا، صرف ہوا پھونکنا یا تھوڑے سے تھوک کے چھینٹوں کے ساتھ پھونکنا، یا پھونکنا ہی نہیں بلکہ صرف ہاتھ رکھ کر جہاں تکلیف ہے دعائیں پڑھنا، یا پانی پہ پڑھ کر پھونکنا اور اس پانی کو استعمال کرنا، یا مٹی پر دم کر کے اسے استعمال کرنا، یہ سارے طریقے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حدیث نمبر 5018 میں 5018 میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آرام فرمانے کے لیے بستر میں تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرماتے اور سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر ان میں دم فرماتے۔ اور دم فرمانے کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ نفس ہے، نون فا ثا، نفس۔ اور امام عینی عمدۃ القاری میں اور امام ابن منظور لسان العرب میں یہ لکھتے ہیں کہ نفس کا معنی پھونکنا ہے، تھوک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر تھوک کے بھی۔ بہرحال اس حدیث شریف سے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور تھوک کے ساتھ یا بغیر تھوک کے پھونکنا یہ دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ صحیحین بخاری و مسلم میں صرف پھونکنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب طبیعت مبارک ناساز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے۔ اب اس روایت میں ہاتھوں پر دم کر کے پھیرنے کا ذکر نہیں آیا ہے، اور صحیح البخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دم فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے تھے، دم فرماتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیے، ہاتھوں پر پھونکنا تو ثابت ہے لیکن پورے جسم پر پھیرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ صرف چہرے پر پھیرنا ثابت ہو رہا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور اسی طرح پانی پر اور مٹی پر دم کر کے اس کے ذریعے علاج کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابو داود حدیث نمبر 3885 3885 میں منقول ہے۔ چنانچہ ابن صالح اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ثابت بن قیس کے پاس تشریف لائے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے: اکشف الباس رب الناس عن ثابت بن قیس بن شماس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی بطحان کی مٹی لیے اور اسے ایک پیالے میں ڈال کر اس کے اوپر پانی دم کر کے ڈالے اور اس کو پھر ثابت ابن قیس کے اوپر ڈال دیے۔ اس سے قرآن کے علاوہ دوسری دعائیں پڑھ کے دم کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور مٹی پر یا پانی پر دم کر کے اس کے ذریعے بیمار کا علاج کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سنن ابی داود میں
حدیث نمبر 4737 4737 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین کو ان الفاظ کے ذریعے دم کیا کرتے تھے: اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پھر فرماتے کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادے اسماعیل و اسحاق کو بھی یہ الفاظ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دم کیے بغیر صرف ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ سنن النسائی حدیث نمبر 367 میں آتا ہے کہ عثمان بن ابی العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سے وہ مسلمان ہوئے اس وقت سے جسم میں ایک مخصوص جگہ پر تکلیف ہونے کا ذکر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: جہاں آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ بسم اللہ کہہ کر 7 دفعہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر پڑھو۔ تو یہ سارے طریقے ثابت ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں سے روحانی علاج یا رقیہ شرعیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے طریقوں میں بہت کشادگی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔